ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم پھر آپ سے اپنے یوٹیوب چینل بزم نعت و ادب FGNA میں روبرو ہیں۔ اس عظیم معتبر اور مستند شخصیت جس کو دنیائے ادب میں منیر انصاری صاحب کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، انہی سے آج آپ کی ملاقات اس چینل کے خاص پروگرام ایک خاص ملاقات میں آپ سے کراتے ہیں۔ آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایاز احمد چشتی۔ انشاءاللہ آج ہم منیر انصاری صاحب کے بارے میں جانیں گے، ان کی حیات و خدمات کے بارے میں جانیں گے۔ منیر صاحب السلام علیکم، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں بہت بہت استقبال۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی تو حضرت اپنا تعارف پیش کرائیں گے، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، کہاں کے رہنے والے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں بزم فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن کا شکر گزار ہوں کہ مجھ کو یہ گراں قدر موقع دیا۔ اور جہاں تک تعارف کی بات ہے، میری پیدائش میرے آبائی گھر کانپور ہی میں ہوئی، اور جب کہ میرا گھر بہت قدیمی ہے، 1905 میں اس کی تعمیر عمل میں آئی تھی۔ دراصل سن 1890 کے آس پاس ہمارے دادا ترک وطن کر کے فیض آباد سے تلاش معاش میں کانپور آئے تھے، اور یہاں 1905 میں جہاں میں قیام پذیر ہوں، فی الحال یہ مکان کی تعمیر کی، تب سے الحمدللہ میں یہیں رہ رہا ہوں۔ اور میری پیدائش والد صاحب کی ڈائری کے مطابق 15 اکتوبر 1943 بروز جمعہ ہوئی ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ تو حضرت آپ کی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، کہاں سے فراغت حاصل کی آپ نے، اس کے بارے میں؟ بالکل، ابتدائی تعلیم بھی حلیم کالج سے شروع ہوئی، جی ماشاء اور انتہائی تعلیم بھی وہیں پر اختتام پذیر ہوئی۔ پرائمری اسکول سے شروعات ہوئی، جی، اور سن 1962 میں حلیم کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا۔ جی چونکہ میرا کاروباری گھرانہ تھا جی اور مصروفیات کے مد نظر بس پڑھائی یہیں تک محدود رہی، لیکن ادب سے میرا مطالعہ اور وابستگی برقرار رہی۔ جی۔ تو حضرت اپنے اہل خانہ کا تعارف پیش کرانا چاہیں گے؟ ہاں، میرے والد صاحب یہ سب کاروباری مزاج کے لوگ تھے اس زمانے میں۔ سن 1935 میں والد صاحب کے مطابق کانپور میں ایک چپل کا بہت بڑا کارخانہ شروع ہوا، اور جیسا کہ والد صاحب بتاتے ہیں، اس وقت پورے کانپور میں صرف 3 کارخانے تھے چپل کے، اور میرے یہاں کی چپلیں عرب ملک سوڈان ایکسپورٹ ہوتی تھیں اس زمانے میں۔ ماشاء اللہ، مطلب اتنے اعلیٰ پیمانے پہ کام ہوتا ہے، ایکسپورٹ ہوتی تھی۔ اچھا، تو گھر میں حضرت کون کون آپ کے اور لوگ؟ اور ہم لوگوں میں سب سے بڑی میری بہن جو اب جنت مکانی ہو چکی ہیں، ان سے چھوٹے ہم لوگ سب 7 بھائی ہیں، میرا ان میں تیسرا نمبر ہے۔ اور تعلیم کے تئیں میرے گھرانے کا رجحان ہمیشہ رہا۔ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر نیاز احمد میڈیکل کالج میں برسوں پروفیسر رہے، جو اب میں فیملی کے جدہ میں مقیم ہیں۔ میرا بیٹا بھی تنویر احمد ماشاء اللہ علی گڑھ یونیورسٹی سے اس نے ٹاپ کیا تھا، اب سینٹرل گورنمنٹ کے ادارے NHPC میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، جو پہلے کشمیر میں تھا، اب آج کل فرید آباد میں ان کی سروس ہے، وہیں مقیم ہیں۔ تو حضرت ہر شخص کی زندگی میں اساتذہ کرام کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، بے شک بے شک۔ بنا استاد کے انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ ادبی میدان ہو، علمی میدان ہو۔ تو اپنے اساتذہ کرام کا ذکر کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ جی، سب سے پہلے میں 1956 کی بات کرتا ہوں، میں 8ویں کلاس میں تھا۔ نشور واحدی صاحب ہم لوگوں کو اردو پڑھاتے تھے، اور وہ خود اردو کے نصاب میں شامل کورس میں پڑھائے جاتے ہیں، تو اکثر وہ مشاعروں کی باتیں، کشمیر کے مشاعروں کی باتیں ہم لوگوں کو بتاتے تھے، تو دل میں دلچسپی پیدا ہوئی، اور سخن کے تئیں میرا رجحان ہوا۔ اسی زمانے میں حلیم کالج میں 1956 میں ایک تاریخی مشاعرہ اور صوبائی وزیر علی ظہیر صاحب کی صدارت میں ہوا۔ جی جی۔
تو وہ مشاعرہ اب تک یاد ہے. میری عمر کل 13 سال تھی. میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں مشاعرہ سننے جاؤں گا، تو بس انہوں نے برجستہ یہی کہا وہاں سو تو نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں، میرے کچھ اور دوست بھی ہیں. مجھ کو آج تک ایک ایک چیز اس مشاعرے کی اب تک یاد ہے کہ فنا صاحب نے مشاعرہ لوٹ لیا تھا، اور کیا اس زمانہ تھا فنا نظامی صاحب کا. میں بے انتہا متاثر ہوا. اور جناب یاور وارثی صاحب کے والد افسر ناروی صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، بہت زودگو شاعر تھے. انہوں نے قطع بھی پڑھا تھا کہ زمانہ ان کا ہے قائل فقط حقیر نہیں، سخنوروں کا کوئی اور دستگیر نہیں. صدارت آج کی موضوع ہے ان کی اے افسر، قسم علی کی جواب علی ظہیر نہیں. افسر صاحب کا جواب نہیں تھا، بہت پرفروز انسان تھے. تو انہوں نے پڑھا تھا، وہ یادگار مشاعرہ تھا. تب سے دل میں شاعری کی کرنیں جو ہیں پھوٹنے لگی تھیں، اور باقاعدہ شاعری کا آغاز 1960 سے کیا میں نے. ماشاء اللہ. تو آپ کے اساتذہ کرام میں فنا نظامی صاحب وغیرہ ہی آپ کے استاد رہے؟ یہ کانپور کے جتنے بزرگ شعراء تھے یہ قریب قریب سبھی میرے استاد ہیں. اور ہم نے استفادہ، رجسٹرڈ شاگرد کسی کے نہیں ہوئے. صرف ندرت صاحب مرحوم، ان کے پاس ہم کو کمال جائسی لے گئے تھے، ان کا شاگرد بنوا دیا، لیکن 1 سال کے تک ہی ان کی زندگی رہی، وہ باقاعدہ حیات رہے. اور اس کے علاوہ بھی حق بنارسی صاحب تھے، رشید قمر لکھنوی صاحب تھے. ان لوگوں سے، ان بزرگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور یہ لوگ قابل احترام ہے کہ اپنے سے جتنے بھی مبتدی جو شعراء تھے ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے اور ہمت بڑھاتے تھے، اور بتاتے تھے کہ شعر خود کہنے کی کوشش کرو، بھلے لغزشیں ہو جائیں، کچھ ہم اصلاح کریں گے، لیکن کوشش خود کرنی ہے. جی ماشاء اللہ. تو حضرت آپ کو شاعری کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ کب سے آپ نے شاعری کی شروعات کی؟ اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کرام کو بتانا چاہیں گے. ہاں، سن 1960 سے شاعری کا شوق شروع ہوا. تو یہ غزل میں نے 1962 میں کہی تھی. تو میری ملاقات روپم ٹاکیز کے چوراہے پہ جناب ساحر ہاشمی صاحب سے تبھی ہوئی. تو انہوں نے کہا، دیکھا میرے ہاتھ میں کاغذ، کہا میاں صاحب زادے کیا شعر کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے اچھا کہا کریے. انہوں نے ایک نگاہ ڈالی. وہ اس کے بعد سے پھر چھوٹ پھوٹ مشاعروں میں شروعات ہوئی اور شعر کہنے لگے. اور میرے ساتھیوں میں بھی، اب اس وقت میرے ساتھیوں میں صرف ایک مشیر صدیقی باقی ہیں اور ایک حسن عزیز ہے، وہ تقریباً صاحب فراش ہیں، آج کل علی رہتے ہیں. اور نہیں، پرانوں میں کوئی نہیں، ہمارے ساتھ کے لوگوں میں سے کوئی نہیں. جیسے زاہد الہ آبادی تھے، نصیر نادان تھے، یہ لوگ تھے. اور اس کے بعد آنے والے شعراء میں اور ہیں جو کانپور میں یہاں موجود ہیں، اور ماشاء اللہ وہ ان کا ایک مقام ہے، وہ کافی انٹیلیجنٹ ہیں. تو حضرت ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے لمحات گزرتے ہیں، کچھ خوشی کے، کچھ غم کے. تو اپنی زندگی کے کچھ یادگار لمحات جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اس کو شیئر کریں گے. دیکھیے، سب سے پہلے بتا دوں کہ زندگی کا سب سے یادگار لمحہ تو 2013 21 ستمبر تھا، جب میرا جہاز ارض مقدس کے لیے روانہ ہوا، حج کے لیے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور وہ لمحات میری زندگی کے سب سے قیمتی لمحات تھے. اور ایک ایک پل وہاں کا بس یادگار تھا، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اور جہاں تک ادبی یادوں کا سوال ہے تو فنا نظامی صاحب کی صحبت میں بیٹھنے کا کافی اتفاق ہوا. اس زمانے میں وہ شاعروں کا سینٹر تھا، نئی سڑک کا چھنگا ہوٹل. وہ رات میں کانپور کے جتنے لوگ تھے وہاں جا کے ضرور بیٹھتے تھے. کامر فتح پوری صاحب تھے، فنا صاحب تھے، ساجد امیٹوی صاحب تھے، رشید قمر لکھنوی صاحب، یہ لوگ سب آیا کرتے تھے اور بیٹھتے تھے. باتوں میں باتیں نکلتی تھیں، اور ان بزرگوں نے بات چیت کرنے کا سلیقہ سکھایا. کوئی لفظ اگر زبان سے غلط ادا ہوتا تھا تو وہ اس کی اصلاح فرماتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کا ترنم سنتے ہوں، ان کی باتیں سنتے ہوں بہت، بلکہ کہ ایک ایک لفظ ان کا، ایک ایک قدم ان کا اصلاح کی طرف رہتا ہے، اور ہم سب نے استفادہ کیا ان سے. تو حضرت ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک پریرنا سروت ہوتا ہے، ایک آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے. ویسے تو ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، تو زیادہ تر لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سب کی آئیڈیل شخصیت ہوتے ہیں. آپ کی زندگی میں آپ کی آئیڈیل شخصیت کون رہا، اس کے بارے میں بتائیں گے، اور کیوں رہا؟ کیا وجہ رہی جو آئیڈیل رہے آپ کے لیے، جو شخص
ان کا نام، ان کا ذکر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں اپنے والد محترم حاجی نثار احمد مرحوم کا ذکر کروں گا۔ میں زندگی میں سب سے زیادہ متاثر اپنے والد سے ہوا۔ ماشاء اللہ۔ میں نے پوری زندگی میں اپنے والد کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ میں نے پوری زندگی میں اپنے والد کو کبھی کھل کھلا کے ٹھٹھے مار کے ہنستے نہیں دیکھا۔ ماشاء اللہ۔ اور انہوں نے زندگی میں کوئی نشہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی نہ پان کھایا اور تمباکو نوشی وغیرہ ہر چیز سے رہے۔ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوانے آتے تھے، ماشاء اللہ۔ اور میں نے اپنی زندگی میں ان کی کوئی نماز کوئی روزہ قضا نہیں دیکھا۔ ماشاء اللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے تو میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر نیاز احمد سے کہنے لگے کارڈیالوجی میں کہ عشاء کا وقت ہو رہا ہے، نیاز احمد میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، لاؤ لیٹے لیٹے میں پڑھ لوں۔ جی۔ اور بس اشاروں سے عشاء کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد ہی ان کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی۔ تو مجھ کو فخر ہے کہ میرے والد کی زندگی کی آخری نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ ماشاء اللہ۔ تو ایسی شخصیت بے شک کہ میں اولاد ہوں، جی، اور اللہ نے مجھ کو ایسا بیٹا بھی عطا کیا ہے کہ جو اب باہر مقیم ہے۔ جب سے اس کے چہرے پہ ریکھائیں نکلی، آج تک اس نے داڑھی میں قینچی نہیں لگائی، آج تک اس کی کوئی نماز، وہ 13 سال کی عمر سے لے کے اب تک کوئی نماز کوئی روزہ قضا نہیں ہوا، اب تک وہ مشرہ ہے۔ اور جیسے کہ 32 دانتوں کے بیچ میں زبان ہوتی ہے، ویسے بھی وہ کچھ غیر لوگوں کے ارد گرد رہ کے اپنی سروس کو برقرار رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے۔ فضل و کرم، بے شک۔ اور وہ اس کی شرع کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ بے شک، اور نسل در نسل بھی چلتا ہے، یہ جینیٹک چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ جب دادا اتنے پرہیزگار، والد صاحب بھی الحمدللہ ماشاء اللہ سب آپ لوگ، تو وہ سب چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو آپ کے والد صاحب ہی آپ کی آئیڈیل اللہ تعالیٰ نے، جی ہاں، سب سے زیادہ میری آئیڈیل شخصیت رہے۔ اور شاعروں میں رشید قمر لکھنوی تھے، وہ ان کو بتانے کا ان کے اندر مادہ تھا کہ جو بھی ان کے پاس آتا تھا شفقت سے بیٹھالتے تھے، اور بجائے اس کے کہ کوئی ان کی خدمت میں چائے پیش کرے، وہ اس کے لیے خود چائے منگواتے تھے، پہلے چائے پی لو پھر بات کرو، اور سب سمجھاتے تھے۔ بہت کچھ ہم لوگوں نے ان سے سیکھا۔ اب وہی ہے کہ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئیں۔ افسوس یہی ہوتا ہے اب کوئی باقی نہیں رہا۔ جی، تو حضرت حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چینل کے ذریعے ہمارے ناظرین کو، سماج کو، باشندگان وطن کو، اور جو ادبی شخصیات ہیں اور شاعری کا شوق رکھنے والی شخصیت ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کچھ اس چینل کے ذریعے کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو مجھ کو یہ عرض کرنا ہے کہ جو زبان اردو کے جتنے عشاق ہیں، جو اردو زبان کے گیسو سنوار رہے ہیں، ان کا پہلا فرض یہ ہے کہ اردو کی تشہیر کریں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کسی نے ایک کتاب تصنیف کر لی، ایک جلسہ ہو گیا، کچھ لوگوں سے کہہ کے مقالے پڑھوائے گئے، چائے پانی ہو گیا، کتاب کا اجرا بھی ہو گیا، بس صاحب اردو کی خدمت ہو گئی۔ نہیں، آپ دیکھیے، مجھ کو افسوس ہوتا ہے کہ مشرہ لوگ مشرہ ہیں، باقاعدہ ہیں، لیکن اردو میں نام نہیں لکھ پاتے ہیں، اپنا نام ہندی میں لکھ رہے ہیں۔ کم سے کم ان کو غیرت دلائیے کہ اردو میں اپنا نام تو لکھ لیں۔ آپ اردو کی تشہیر کیجئے، ترویج کیجئے، کہ اردو کے لیے کوشش کیجئے۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لیے وقت نکال کے ان کو اردو پڑھائیے۔ شعر گوئی، دیوان چھپوانا، کتاب چھپوانا، یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ جا کے کریے، لیکن اس کے علاوہ اردو کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں جس نے آپ کو شہرت بخشی؟ اور یہ فیضان غریب نواز انجمن، جو اس کے جذبات ہیں، ہنگامی حالات میں جس طرح یہ ادارہ عوام کی خدمات انجام دے رہا ہے، یہ خدمات نہیں انجام دے رہا بلکہ یہ جذبہ بیدار کر رہا ہے ان لوگوں میں جو اس کی تئیں غافل ہیں۔ سب کے دل میں ایسے ہی جذبات ہونا چاہیے کہ ان کے گرد و پیش میں اگر غربا ہیں یا کوئی ضرورت مند ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کیجیے، اور اگر مدد کرنے سے قاصر ہیں تو ان کو فیضان غریب نواز سے متعارف کرا دیجیے، وہ ادارہ ہی ان کے لیے کچھ کرے گا۔ جی انشاءاللہ ضرور، جس لائق ہم لوگ حاضر ہیں۔ تو حضرت ہم چاہیں گے کہ آپ الحمدللہ بہت ہی معتبر مستند شاعر ہیں، الحمدللہ آپ کے کلام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو اپنا کوئی ایک کلام بھی
سنائیں حضرت. اب منتخب دو دو شعر کر کے سنا رہے ہیں جی. کہ خاک ہو کر بھی مہکتے ہیں گلابوں کی طرح، خاک ہو کر بھی مہکتے ہیں گلابوں کی طرح، خاک ہو کر بھی مہکتے ہیں گلابوں کی طرح، چند چہرے جو مقدس تھے کتابوں کی طرح، واہ واہ واہ، چند چہرے جو مقدس تھے کتابوں کی طرح، اور درد کے دیس میں شاداب تمنائیں بھی، درد کے دیس میں شاداب تمنائیں بھی، جانے کیوں ملتی ہیں اب خانہ خرابوں کی طرح، جانے کیوں ملتی ہیں اب خانہ خرابوں کی طرح. بہت اچھا، واہ حضرت. اور ایک غزل کے شعر سنا رہا ہوں جی عطا ہو. کہ ایک عرض تمنا پر جب روٹھ گیا کوئی، دیکھیے بھی وہ غزل کا مزاج ہے. ایک عرض تمنا پر جب روٹھ گیا کوئی، احساس کے گلشن میں غنچہ نہ کھلا کوئی، احساس کے گلشن میں غنچہ نہ کھلا کوئی. اور شعر دیکھیے کہ اے جذبہ محرومی ہٹ جا میری راہوں سے، اے جذبہ محرومی ہٹ جا میری راہوں، اے جذبہ محرومی ہٹ جا میری راہوں سے، منزل کے دھندلکوں سے دیتا ہے صدا کوئی، واہ واہ، منزل کے دھندلکوں سے دیتا ہے صدا کوئی. بہت اچھا، واہ. اے جذبہ محرومی ہٹ جا میری راہوں سے، منزل کے دھندلکوں سے دیتا ہے صدا کوئی. اور دریا میں تھی گہرائی موجوں میں تلاطم تھا، دریا میں تھی گہرائی، دریا میں تھی گہرائی موجوں میں تلاطم تھا، معلوم تھا سب لیکن کیوں ڈوب گیا کوئی، واہ واہ، معلوم تھا سب لیکن کیوں ڈوب گیا کوئی. دریا میں تھی گہرائی موجوں میں تلاطم تھا، معلوم تھا سب لیکن کیوں ڈوب گیا کوئی. اور اس دھن میں منیر اپنی یہ عمر گزرتی ہے، اس دھن میں منیر اپنی یہ عمر گزرتی ہے، ایک دن تو نباہے گا پیمانے وفا کوئی، واہ واہ واہ، ایک دن تو نباہے گا پیمانے وفا کوئی. بہت اچھا، بہت اچھا کلام حضرت سنایا آپ نے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمارے اس چینل کو رونق بخشی. تو حضرت ہماری جو تنظیم ہے فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن، وہاں بزمینہ اس کی ادبی یونٹ ہے بزمینہ تو ادب کانپور، جن کی محفلوں میں آپ شرکت بھی الحمدللہ کرتے رہتے ہیں بہت ہی پابندی کے ساتھ. اور تو اس کے لیے کچھ دعائیہ کلمات تاثرات اپنے پیش کرنا چاہیں گے. دیکھیے، سب سے پہلے یہ فیضان غریب نواز کے بارے میں نے جتنے پروگراموں میں شرکت کی ہے، میں نے اپنی اہلیہ سے بھی اس کا ذکر کیا ہے. جب اہلیہ سے ذکر کیا ہے تو انہوں نے ان کی جو متعلقین انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. دیکھو، چمن گنج میں ایک ایسا بھی ادارہ ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے. پہلی بار ان کے علم میں بات آئی، میرے بھی علم میں پہلی بات آئی. تو اس لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ناظرین کرام، اس ادارے کو آپ زیادہ سے زیادہ تعاون فراہم فرمائیں، کوآپریٹ کریں. یہ ادارہ کوئی معمولی نہیں ہے. ابھی کل 15 برس ہوئے ہیں، 2008 میں اس کا قیام عمل میں آیا ہے، 23 ہے، تقریباً 15 سال ہوئے ہیں. اور ان 15 برسوں میں ہی کتنے اہم کام انجام دیے ہیں. اگر آپ لوگوں کا تعاون رہا تو یہ بڑے پیمانے پہ بھی ان کے کارہائے نمایاں یہ ادارہ انجام دے گا، اور آپ لوگوں کی کوشش ثمر آور ہوں گی انشاءاللہ. تو حضرت آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی حیات و خدمات کے بارے میں بھی بتایا اور سامعین کو ہمارے غزل سے بھی مستفیض کیا. تو آپ کی ادبی خدمات کے اعتراف میں ہم اپنی تنظیم فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن اور اس کی ادبی یونٹ بزمینہ و ادب کانپور کی جانب سے ایک توصیفی سند دے کے آپ کو نوازنا چاہیں گے، اس کو قبول کریں. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین کرام، یہ تھے استاد الشعراء محترم عالی جناب منیر انصاری صاحب،
آج جن کے بارے میں آپ نے جانا، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی حیات و خدمات کے بارے میں، انشاءاللہ اسی طرح سے ہم آپ کی ملاقات ملک کی وہ مشہور و معروف شخصیات جو علمی میدان میں، ادبی میدان میں، قوم و ملت کے لیے، سماج کے لیے، دین و سنیت کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، انشاءاللہ اپنے اس چینل بزم نعت و ادب FGNA کی جانب سے کرواتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اس امید، اس یقین کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔